اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں فرصت دی، مہلت دی، دعوت دی ہے اپنے دسترخوان پر، اور پاکیزہ ترین ایام کو درک کرنے کی توفیق دی ہے کہ انشاءاللہ اس فرصت کو، اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. ہماری ذمہ داری شبانہ روز 24 گھنٹے اس کی بندگی کرنا ہے. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر آپ ترجمہ دیکھیں قرآن کا یا کسی سے پوچھیں، غور سے دیکھیں کہ میں نے خلق نہیں کیا جن و انس کو مگر صرف عبادت کے لیے، صرف عبادت کے لیے. لیکن ہم عبادتیں کس ٹائم کرتے ہیں؟ کس ٹائم عبادت کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز ہے، ماہ مبارک آ جائے تو تب وہ ہے، فلاں ٹائم چیز واجب ہو جائے تو خمس اس ٹائم دینا ہے، فلاں، بس اتنے. تو یہ تو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں سب ختم ہے. لیکن 22 گھنٹے کیا ہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ میں نے صرف بندگی کے لیے خلق کیا ہے. خدایا میری جو آپ نے خدا جو تو نے تشریح کی ہے، جس قانون کو تو نے بھیجا ہے، جس شریعت کو تو نے بھیجا ہے، وہ تو اس کے احکام تو میں دیکھتا ہوں چند ایک لہجے میں تمام ہو جاتے ہیں. کہ نہیں، شریعت کو صحیح سے سیکھیے. میرا ہر سانس عبادت ہو سکتا ہے، ہر فکر عبادت ہو سکتی ہے، ہر سوچ عبادت ہو سکتی ہے، ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے، ہر اٹھنا اور بیٹھنا عبادت ہو سکتا ہے. کب؟ جب میں ہر لحظہ بندہ بن کر رہوں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بندے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وظیفہ شناس ہو، اس ذمہ داری شناس ہو، اس کو معلوم ہو کب اس کی کیا ذمہ داری ہے. بندگی عبادت سے بڑھ کے قدم ہے. دقت کیجئے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ غور سے بات کو سنیے. عزیزوں بزرگوں سے میری درخواست ہے، بندگی یعنی ہر لحظہ اپنی ذمہ داری کو پہچاننا، اس کے مطابق عمل کرنا. معاف کیجئے، مثلا میں آپ سے سوال پوچھوں، اللہ اکبر ہو گئی، اذان ہو رہی ہے، اذان ختم ہو گئی، مانگ جس کا قرض میری گردن پر ہے وہ اپنا قرض لینے آ جاتا ہے تو میں اس کو بولتا ہوں آپ بیٹھ جائیے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. بندگی کہتی ہے کہ آپ پہلے اس کے قرض کو دیجئے پھر 2 رکعت نماز پڑھیے. کیوں؟ پہلے ذمہ داری کو اسی ٹائم بجا لانے کو بندگی کہتے ہیں. عرض کیا میں نے، یہ تمام زندگی ہر لحظہ کے لیے، ہر لحظے کے لیے، ہر ٹائم کے لیے خداوند متعال کے لیے طرف سے بندوں کے لیے احکام ہیں، بندوں کے لیے وظائف ہیں، بندہ بننے کے لیے شریعت ہے. شریعت ہے. عرض کیا میں نے، واش روم سے لگا کر بیڈ روم تک، اجتماع معاشرے سے لگا کر گھر تک، تنہائی تک، ہر جگہ کے لیے اللہ نے احکام بنائے. پاک روزی کمانا عبادت ہے، خیر خواہی دوسروں کے لیے عبادت ہے، صحیح سوچنا عبادت ہے، کچھ سیکھنا عبادت ہے، کسی کی مدد کرنا عبادت ہے. ہر اعتبار سے انسان 24 گھنٹے بندگی کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے. لیکن میں جا کہاں رہا ہوں، میں کر کیا رہا ہوں؟ پہلا مرحلہ جو بندگی کا ہے، عرض کیا میں نے، پہلا مرحلہ وہ تجلیہ کا ہے. تجلیہ کا پہلا مرحلہ یعنی کیا؟ وہ یہ ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں سب کو باریکی کے ساتھ سب پر عمل پیرا ہونا.
یہ نہیں کہ فلاں کو چھوڑ دو فلاں کو لے لو یہ کر لو، نہ 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 نہ، پوری شریعت۔ بندہ اگر بننا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مقام تجلیہ۔ دوسرا مقام جو ہے وہ مقام تخلیہ ہے۔ جب شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ تو اب اپنی کمیوں کو دور کرنا شروع کریں، اپنے نقائص کو، اپنی کمیوں کو، اپنی نجاستوں کو۔ اگر ظاہری نجاست ہے تو اس کو غسل کے ذریعے، وضو کے ذریعے اس کو دور کیجیے، لیکن اگر باطنی نجاست ہے، اخلاقی نجاست ہیں، اس کو دور کیجیے۔ بہرحال آج تو ٹائم نہیں ملا، ورنہ ماہ مبارک کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے عرض کرتا کہ پہلا مرحلہ روزے کا یہ ہے کہ انسان پیٹ کے حوالے سے جو چیزیں حلال ہیں اللہ نے روکا ہے ان کو مت کھائیے، ان کو مت پیجیے فلاں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں، کان، زبان سب روزہ رکھیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، اگر مجھے مل جائے تو بہت ہی اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک من محارم۔ حضرت نے فرمایا جب آپ روزہ رکھیں تو دوسرا مرحلہ یہ کہ تمہارے اعضاء و جوارح روزہ رکھیں، اعضاء و جوارح۔ آنکھ بھی میرا روزہ، پہلا مرحلہ وہ تھا، پہلا مرحلہ تھا کہ جو کھانے والی چیزیں، پینے والی چیزیں، جائز چیزوں سے پہلی مرتبہ اللہ نے کہا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ بھی ہے، آپ کے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ یہ بھی گناہ سے محفوظ رہیں، یہ بھی روزہ رکھیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ بہت ساری روایات ہیں اس میں، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ گناہوں سے، محارم سے محفوظ رہے انسان، گناہ نہ کرے۔ اتنی زحمت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ سے اپنا روزہ خراب کر دے رہا ہے۔ نہ، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی۔ حضرت فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک، تمہاری آنکھیں، کان سب کو روزہ رکھنا ہے، تمام محارم سے۔ روزے دار کو باوقار ہونا چاہیے، گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ روزے کا یہ ہے کہ گناہ نہیں کرتا ہے، حلال چیزیں بھی جو تھی اللہ نے منع کی وہ بھی رک گیا، گناہ بھی نہیں کر رہا ہے، ہاتھ، کان، ناک یہ بھی گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے جو گناہ کرنے کی خواہشات دل میں ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے لیکن دعوت ہو رہی ہے، خواہشات ہیں کرنے کی، اس کو ترک کرے۔ جو دل میں کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے، دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں انجام، دل چاہ رہا ہے، دل کے چاہنے کو ختم کرے۔ تیسرا مرحلہ ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ انسان یہاں تک کہ دل میں جو گناہ کا تصور آتا ہے اس کو بھی ختم کرے، گناہ کا۔ یہ روزے کا تیسرا مرحلہ ہے۔ انسان دیکھیں شریعت کیسے لے جا رہی ہے انسان کو، آہستہ آہستہ اوپر لے جا رہی ہے، آہستہ آہستہ اوپر لے جا رہی ہے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ انسان غیر خدا سے فارغ ہو جائے، غیر خدا سے، فقط خدا کے لیے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا ہوں۔ یعنی نہایت و روح روزہ، سر و حکمت روزہ یہ ہے کہ میں روزے کی جزا ہوں۔ تو آہستہ آہستہ شریعت لے جاتی ہے، انسان کی تربیت کرتی ہے، اس طریقے سے تربیت کرتی ہے۔ دیکھیے میں ایک مسئلہ حل کروں آپ کے لیے۔ مرحلہ ایمان میں جب میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتا ہوں، حالات دلیل کے ذریعے سے میرے دل نے، میرے قلب نے ایمان لے آیا، میرا دل کہ اللہ ایک ہے، آیا کافی ہے؟ بات سنیے غور سے میری۔ اللہ خدا کی وحدانیت، اس کی توحید پر ایمان لے آیا ہوں، اس کے صفات پر ایمان، توحید ذاتی بھی میری حل ہو گئی علمی طور پر، توحید صفاتی بھی حل ہو گئی میری علمی طور پر، توحید افعالی بھی حل ہو گئی میری علمی طور پر، برہان لے آیا ہوں، دلیل لایا ہوں، دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا، عقلی طور پہ، علمی طور پہ میں سمجھ گیا ہوں، سب کچھ کافی ہے؟ بات سنیں میری۔ آپ نے دیکھا کوئی کاتب ہوتے ہیں، کاتب جس کو خطاط کہتے ہیں، خطاط، کاتب، استاد آتا ہے اس کو فارمولے سکھاتا ہے، پہلے فارمولے کہ الف اور بے کو لکھنے کا فارمولا یہ ہے۔ اب آپ مجھے غور سے بتائیے، جیسے اس نے سیکھ لیا فارمولا یہ ہے، علمی طور پر اس کو بتایا، وہ خطاط بن گیا؟
وہ کاتب بن گیا؟ وہ تو جانتا ہے کہ الف کو کیسے لکھنا چاہیے، بے کو کیسے لکھنا چاہیے، لیکن ابھی اس نے تمرین نہیں کی ہے کہ بے کو ایسے لکھنا چاہیے۔ جب اس فارمولے کو سیکھنے کے بعد اپنی عمل میں ڈھال لے گا کہ اس طریقے سے بے لکھے، چند بار لکھے، 10-20 بار لکھے اور لکھنا سیکھ لے، تب اس کو کہیں گے کاتب، تب کو اس کو بولیں گے خطاط۔ ایک مومن بھی جو دلیل کے ذریعے سے توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید پر ایمان لے آئے، ابھی وہ موحد نہیں ہے اس طریقے کا، نہ، بلکہ وہ تمرین کرے اپنے اعمال میں موحد بننے کا، توحیدی بننے کا کی تمرین کرے۔ یہ تمرین کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، یہی شریعت ہے۔ انہی نماز کے ذریعے، اسی روزے کے ذریعے، اسی زکوٰۃ و خمس کے ذریعے، اسی کے ذریعے سے وہ توحید تک پہنچ رہا ہے۔ وہ جو فارمولے علمی طور پر آپ نے سیکھے تھے، اسی کو لا کے عمل میں اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے تمرین کر کر کے موحد بنا رہے ہیں، اس کو آپ عبد بنا رہے ہیں، عبد۔ آپ نے فلسفے میں، عرفان میں ایک فارمولا سیکھ لیا کہ وجود واحد وہ خداوند متعال جو غنی مطلق ہے، جواد مطلق ہے، وہ لا متناہی ہے، لا محدود ہے، یہ سیکھ لیا اور میں بندہ ہوں، کافی ہے نا؟ اس بندگی تک میں شریعت کے ذریعے سے پہنچوں، اس ناداری تک، اس واقعیت تک، اس حقیقت تک پہنچوں جس کو آپ مستقل سن رہے ہیں۔ بہرحال ابھی ٹائم نہیں ہے، ورنہ قرآن میں مستقل متعدد جگہ پر یہی تعبیر آتی ہے، فلاں نبی کو یاد کیجئے چونکہ وہ صدیق ہے، فلاں نبی کو یاد کیجئے چونکہ وہ منیب ہے، فلاں نبی کو یاد کیجئے چونکہ وہ مخلص ہے، فلاں نبی کو یاد کیجئے چونکہ فلاں ہے۔ کیوں قرآن ایسے کہہ رہا ہے؟ کیوں ایسے کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ فارمولے دینے کے بعد پھر عملاً انسان کو لا رہا ہے، عمل میں لانے کے بعد، تاکہ اس کو پھر اس کو ایک عبد، ایک موحد بنائے، صرف ذہنی طور پہ کافی نہیں ہے۔ جناب یوسف کا واقعہ سنا ہوگا، غور سے سنیے گا میری بات کو، میں مختصر لیکن جس زاویے سے اس واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس زاویے کو سنیے گا۔ جناب یوسف کیا ہیں؟ نبی خدا ہیں۔ سامنے کون ہیں؟ زلیخا ہیں۔ اہتمام کیا ہے؟ 7 تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہے، مالکہ ہو، کچھ بھی ہو، کتنی بھی خوبصورت ہو، لیکن یوسف ہیں، ٹھیک ہے، تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب زلیخا نے اپنے آپ کو پیش کیا کس کے سامنے؟ عبد خدا کے سامنے۔ زلیخا خوبصورت ہے، لیکن کس کی نظر میں؟ دقت کیجئے، تھوڑا ذہن سے سوچئے، زلیخا کس کی نظر میں خوبصورت ہے؟ یوسف کی نظر میں؟ نہ خیر، نہ، یوسف کی نظر میں وہ خوبصورت ہے جس نے زلیخا کو خلق کیا ہے، جس نے اس کے جمال کو دیکھ لیا۔ زلیخا کیا ہے اس کے سامنے؟ کچھ نہیں۔ یہ زلیخا تھی جو نشے میں تھی، تکبر میں تھی، عجب و خود پسندی میں تھی، خوشبینی، اپنے بارے میں خود کو خوبصورت دیکھ رہی ہیں۔ یوسف خوبصورت نہیں دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھی، اپنا آپ کو آمادہ کیا اور کوشش کرنا شروع کی، لیکن میری بات کو سنیے، یہ فطرت جو اللہ نے رکھی ہے، یہ فطرت اگر تھوڑا سا جاگ جائے تو کیا کیا کراتی ہے۔ تھوڑی سی رمق زلیخا کے اندر تھی، تھوڑی سی رمق، 7 تالے لگانے کے بعد بھی۔ ایک مرتبہ ایک رومال اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس بت کے اوپر ڈال دیا جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوسف نے پلٹ کے پوچھا، زلیخا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے جس کی عبادت کروں اس کے سامنے گناہ کروں، شرم آتی ہے مجھ کو۔ ایک مرتبہ یوسف پلٹے، پوچھا کہ کیا یہ دیکھتا ہے؟ کہ نہیں۔ سنتا ہے؟ نہیں۔ بولتا ہے؟ کہ نہیں، لیکن چونکہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں مجھے شرم آتی ہے اس کے سامنے گناہ کروں۔ جناب یوسف نے پلٹ کے کہا، زلیخا تو نے انصاف نہیں کیا، تو اس سے شرما رہی ہے جو نہ دیکھ پاتا ہے، نہ سن پاتا ہے، نہ بول پاتا ہے، اور میرا خدا حی، زندہ ہے، حاضر ہے، بولتا بھی ہے، قدرت بھی رکھتا، موجود ہے یہیں پر، مجھے شرم کیسے نہ آئے گناہ کرتے ہوئے۔
قرآن کی آیت کے لب و لہجہ دیکھیے. جیسی دعوت دی تو یوسف نے کیا کہا؟ یوسف نے کہا انہو معاذ اللہ. دقت کیجئے، سب سے پہلے کیا کہا؟ معاذ اللہ. یعنی کیا کہنا چاہ رہے معاذ اللہ؟ یوسف نے پلٹ کے کہا زلیخا تیرا ٹھکانہ نہیں ہے لیکن میرا ٹھکانہ ہے، میرا ٹھکانہ خدا ہے. معاذ اللہ. انہو ربی احسن مثوایا. اس آیت پہ اگر غور سے سوچیں آپ، کیا خوبصورت ہے بندے کی زبان سے. آج کل کے جوانات بازاروں میں، مارکیٹوں میں، بڑے بڑے شہروں میں کہتے ہیں مولانا کیا کریں، گناہ ہے، کیا کریں، لوگ ننگے رہتے ہیں، برہنہ رہتے ہیں، مارکیٹ ہے، آفس ہے، فلاں، کیا کریں. کیا یوسف کی طرح تالے تو نہیں لگائے گئے ہیں؟ اپنی بندگی کو اوپر لائیے، اپنے نفس پر قدم رکھیے، بس ایک قدم نفس پہ رکھ لیجئے، خدا ہے. جیسے یوسف نے رکھا ہے تالے لگنے کے بعد. کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، میرا ٹھکانہ ہے، میں دربدر نہیں ہوں، میرا مالک ہے، میرا ٹھکانہ ہے، دربدر نہیں ہوں، اور میرا ٹھکانہ خدا ہے. پھر فرمایا انہو ربی، میرا رب ہے، مالک ہے، بے مالک نہیں ہوں. ہو نہیں سکتا کہ جس کا مالک ہو وہ مالک کے بنا اجازت کے قدم اٹھا دے. بندہ اگر خدا کا ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ کا احساس ہو کہ وہ میرا مالک ہے، احساس ہو، علم ہو، جانتا وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، بندہ ہونے کا احساس ہو جائے، گناہ نہیں. بغیر مالک کے میں ان حیوانات کی طرح نہیں ہوں جو گلیوں میں گھومتے ہیں جن کا کوئی مالک نہیں ہوتا. میں وہ ہوں جس کا مالک ہے، میری قیمت ہے. دیکھیے باارزش چیزوں کا مالک ہوا کرتے جن کی قیمتیں ہوتی ہیں. یوسف کہنا چاہ رہے ہیں میری قیمت ہے، میرا مالک ہے. احسن و مسوایا، اور وہ میرا مالک کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے، کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے. اپنی بندگی کا اعلان کرتے ہیں، اپنے ٹھکانے کا اعلان کرتے ہیں، بندگی کا احسان کرتے ہیں، پھر کہتا ہے انہ لا یفلح الظالمون. زلیخا ظلم کرنے والا، تجاوز کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر میں نے ظلم کیا تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گا. بس اگر بندگی کا احساس وجود میں آ جائے اور بندگی کو لمس کر لے انسان، تو وہ اس کی کامیابی ہے. بہرحال جب اصرار بڑھا تو یوسف اب دوڑنا شروع کیا. یوسف نے یہیں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یوسف کہاں دوڑ رہے ہو؟ تالے لگے ہوئے ہیں، چابی تو آپ کے پاس نہیں ہے، اور بھی ایک ایک تالا نہیں، 7 تالے لگے ہوئے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، قرآن بڑھ کے کہتا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو تقوی الہی اختیار کر لے، جو بندگی الہی کو اختیار کر لے، جو ربوبیت الہی کو اختیار کر لے، اس کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے. یوسف جہاں سے چاہیں نکل جائیں. یہ میری آنکھیں تالے دیکھ رہی ہیں، بندے خدا کے لیے تالا نہیں ہو سکتا. من کان اللہ کان اللہ لہ، من کان للہ، جو اللہ کے لیے ہو جائے کان اللہ لہ، اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. خوب جب اللہ جس کے لیے ہو جائے تو اس کے لیے تمام کائنات جنود السماوات للہ جنود السماوات والارض، زمین اور آسمان سب اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ کے ارادے پہ کام کرتے ہیں. اللہ جس کو بچاتا ہے اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا. اللہ جس کی حمایت کرتا ہے اس کو کوئی، آج آپ دیکھ لیجئے ظاہری طور پہ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، پوری طاقتیں ایک طرف ہیں لیکن ایک نظام جمہوری اسلامی ہے کہ جو ایک بندے الہی نے برپا کیا ہے نظام. کوئی کچھ کر پایا؟ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر پایا. بڑی بڑی طاقتیں، اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، پورا یورپ، ادھر سے لگا کر یہاں تک کہ خلیج کے ملک بھی سب ایک جگہ پہ جمع ہیں تاکہ اس قدرت کو، اس طاقت کو، اس نظام الہی کو ختم کر دیں. نہیں، جس کا محافظ خدا ہو، جس کے اصول بندگی والے ہوں، وہ ختم نہیں ہو سکتے. عزیزان، بشریت کے قانون آپ یورپ میں اٹھا کے دیکھ لیں،
سارے قانون کا دم یہی تک ہے کہ حیوان کو اہلی بنا سکیں، وحشی جانوروں کو اہلی بنا سکیں، چونکہ انسان کو حیوان مانتے ہیں۔ انسان کو کیا مانتے ہیں؟ حیوان مانتے ہیں۔ اس کے قانون بنائے تاکہ وہ گھروں والی زندگی گزار سکیں۔ جیسے جانور گھر والے ہوتے ہیں ان کو اہلی بولتے ہیں، جانور جو وحشی ہوتے ہیں باہر رہنے والے ہوتے ہیں ان کو وحشی بولتے ہیں۔ پورے اصول اور قانون یورپ کے، امریکہ کے بس ایسے ہیں کہ ان کو جنگلی سے اہلی بنا سکیں، گھر والے بنا سکیں۔ خوب اس کا اسٹینڈرڈ کتنا ہوگا، اس کی بندگی کہاں تک ہوگی، اس کا سلیقہ حیات کہاں تک ہوگا۔ لیکن جس نظام کی میں بات کر رہا ہوں، جس کو ایک عبد خدا نے، ایک مجاہد فی سبیل اللہ نے برپا کیا ہے جمہوریہ اسلامیہ ایران، اس کے اصول انسانی اصول ہیں۔ آپ وہ گام دوم جو مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمی خامنہئی صاحب نے دیا ہے، منشور انقلاب، منشور حیات جامع بشری کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے جو منشور لکھ کے دیا ہے قرآن اور روایات سے نکال کر آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ آیا اس انسانوں کے لیے ہے کہ جو حیوانی زندگی گزارتے ہیں، یا نہ اس معاشرے انسانی کے لیے جو بندگی بجا لاتے ہیں؟ یہ منشور وہ ہے جو انسان کو بندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ پورا قرآن، پوری شریعت، پورے علماء، ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، پورا دین انسان کو بندہ بنانا چاہتا ہے۔ جس طریقے سے حقیقت میں وہ بندہ ہے، ہاں حقیقت میں بندہ ہے، لیکن ارادے سے، علم سے، قدرت کے ذریعے سے، بندگی اور شریعت کے ذریعے سے انسان کو وہاں پہنچانا چاہتے ہیں جہاں تک اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے۔ پوری شریعت، بس میں اپنی بات کو خلاصہ کر دوں یہاں پہ، ان تمام تر چیزوں سے، ماہ مبارک ہے، روزہ ہے، نماز ہے، کہ ٹائم نہیں ملا کہ روزے پہ تفصیلی طور پہ عرض کرتا ہے کہ روزے کے درجات کیا ہیں، کس طریقے سے روزہ انسان کو قرب الہی تک پہنچاتا ہے اور غیر خدا سے انسان کو دور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری عبادتیں ہیں، نماز ہے، پوری شریعت، اصلا قرآن، شریعت، دین، پورے حتی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، یہ پورا سسٹم تاکہ انسان کو بندہ بنایا جا سکے۔ بندگی وہ حقیقت ہے۔ بندہ اس کو کہتے ہیں جس چیز کو بھی پیش کرتا ہے بارگاہ خدا میں، اس کے دستور اور حکم کے مطابق اس کو انجام دینے کے بعد شکر خدا بجا لاتا ہے۔ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں آپ نے سنا ہے، ہر شہادت، ہر قربانی کے بعد سجدہ شکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ خدا ہے، اس کی امانتوں کو واپس دینے کے بعد سجدہ شکر کر رہا ہے۔ خدا تو نے توفیق دی تیری امانتوں کو صحیح سے واپس کر سکوں۔ بندگی اس کو کہتے ہیں۔ آئیے اسی شریعت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرتے ہوئے خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا تجھ کو ان ذوات مقدس کا واسطہ، تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہمیں اپنا بہترین بندہ بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔